محبت کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم حافظ بنیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بچے کے پیدا ہوتے ہی نیت کر لیتے ہیں ہم نے اس کو حافظ بنانا ہے، حافظہ بنانا ہے۔ وہ محبت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے مختلف انداز ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے حروف کے محافظ ہوتے ہیں، ان کو قاری کہتے ہیں، وہ تجوید جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، تاکہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی صفات کے ساتھ نکالا جائے، ورنہ تو سین میں اور سا میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قاری حضرات بتاتے ہیں کہ اب آپ کا یہ حرف ٹھیک نہیں نکل رہا، تو یہ حروف قرآن کے محافظ ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمیں ایک مسئلہ پیش آیا، نیو یارک یونیورسٹی میں ایک صاحب مصر کے تھے جو نماز پڑھاتے تھے، اور وہ جب نماز پڑھاتے تو والضحیٰ سورت جب پڑھتے تو وہ تلاوت کرتے تھے والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ اب چونکہ جیم کو گاف بولنے کی عادت ہے، جدہ کو گدہ کہتے ہیں، تو اسی طرح وہ تلاوت بھی ایسی کرتے تھے۔ تو ایک بچہ تھا جس نے کسی قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ یہ لفظ سجا ہے، سگا نہیں ہے۔ بات آگے بڑھی، علماء تک پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ تلاوت ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ایک باقاعدہ حافظ قرآن جو اچھے قاری تھے ان کو وہاں امام بنایا گیا، اور اللہ رب العزت نے ایک بچے کے ذریعے قرآن مجید کے ایک حرف کا جو غلط یعنی مخرج تھا اس کو ٹھیک کروا دیا۔ تو یہ جو قراء حضرات ہوتے ہیں یہ حروف قرآن کے محافظ ہوتے ہیں۔ کوئی حرف غلط نہیں نکل سکتا، اپنے مخرج سے نکلے گا تو وہ اس کو مانیں گے، ورنہ بتائیں گے کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں نکل رہا۔ جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں وہ الفاظ قرآن کے محافظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے سامنے بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی آیت پڑھے گا تو اگر کسی لفظ میں فرق ہوگا وہ فوراً بتا دیں گے جی کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے، چونکہ یعلمون اور تعلمون کے مشابہ بہت لگتے ہیں، تو وہ بتا دیں گے کہ جناب یہ لفظ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ تو قاری حضرات یہ حروف قرآن کے محافظ ہیں، حفاظ یہ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، اور جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ معارف قرآن کے محافظ، معانی قرآن کے محافظ ہیں۔ چنانچہ دنیا میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے قرآن مجید سے اپنی مرضی کی تفسیر نکالنی چاہیے، حالانکہ اپنی مرضی کی تفسیر نکالنی جائز نہیں ہے۔ بھئی جس کا کلام ہے اس کی کیا منشا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ میری بات کا جو مفہوم ہے وہ میں ہی بتانے کا حق زیادہ رکھتا ہوں کہ میرا مقصد کیا تھا، یہ نہیں کہ الفاظ میرے ہوں اور مفہوم آپ اپنا نکالتے پھریں۔ اس لیے اپنی رائے سے تفسیر کرنا اس کو منع کر دیا گیا۔ تو امت میں اگر کوئی ایسے فتنے آئے کہ جہاں لوگوں نے معانی قرآن کو بدلنے کی کوشش کی تو علماء امت نے صاف ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر لی۔ تو علماء قرآن معانی قرآن کے محافظ ہیں، تو قاری حضرات حروف قرآن کے محافظ، حفاظ حضرات الفاظ قرآن کے محافظ، علماء کرام معانی قرآن کے محافظ، اور جو مشائخ حضرات ہیں یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل السلوک لکھے ہیں، قرآن مجید سے انہوں نے ذکر السلوک کے کتنے اعلیٰ مسائل کا استنباط کیا ہے۔ یہ سارے مل کے یہ اللہ کی گویا ایک فوج بن گئی جو قرآن کی حفاظت کے اوپر جمی ہوئی ہے، یہ محافظ ہیں۔ چنانچہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں امتیازی شان عطا فرمائی۔ تورات اور انجیل میں اس امت کی جو نشانیاں لکھی ہیں ان میں ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ اس امت کو پہلی امتوں کی نسبت حافظے کی قوت زیادہ دی جائے گی، ذہانت زیادہ دی جائے گی، اور ایک نشانی یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ امت دین کے اوپر کتابیں دوسری امتوں کی نسبت زیادہ لکھے گی، اور یہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئیں۔ آج جو انسان کا آئی کیو لیول ہے، تاریخ میں کبھی ہسٹری میں ایسا آئی کیو لیول پہلے نہیں تھا، اور جتنا آج تصنیف و تالیف ہو رہی ہے دین کے اوپر،
پہلی امتوں نے اتنی کتابیں دین کے اوپر نہیں لکھی تھیں، تو یہ کتابیں، یہ نشانیاں تورات اور انجیل میں اس امت کی موجود تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیوں ذہانت زیادہ عطا فرمائی؟ کیونکہ اس امت نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے تھے، جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا، تو وہ قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ چنانچہ آج لکھے پڑھے لوگ سامنے ہیں، جانتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کی ہارڈ کاپی بنا لینا، پرنٹر سے فائل کو پرنٹ کر کے فائل میں لگا دیں تو وہ سیو ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو ہارڈ ڈسک پہ یا فلاپی ڈسک پہ یا فلیش ڈرائیو پہ اس کو سیو کر لینا، یہ سافٹ کاپی کہتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے دو طریقے، ہارڈ کاپی اینڈ سافٹ کاپی۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن مجید کو دو طریقوں سے محفوظ کروایا۔ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، 16-18 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور ان سے یہ قرآن پاک لکھوا دیتے تھے۔ تو وہ لکڑی کے اوپر، پتھر کے اوپر، کپڑے کے اوپر مختلف چیزیں جو اس وقت اویلیبل تھیں جس پر لکھا جا سکتا تھا، تو وہ آنے والی آیات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید باقاعدہ نبی علیہ السلام لکھواتے تھے، پارچات سے جن کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر عنہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین، وہ قرآن مجید جو لوگوں کے پاس موجود ہے اس کو اگر ہم سرکاری تحویل میں لے لیں تو وہ زیادہ سیف ہوگا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے سیدنا صدیق اکبر عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، زید رضی اللہ عنہ کو اس کا انچارج بنایا، وہ حافظ قرآن تھے اور باقی سارے بھی حافظ تھے۔ ان کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ بھی حافظ ہیں، اب آپ وہ جتنے پارچات لوگوں کے پاس تھے نا وہ آپ لیں اور ان کو محفوظ کریں ایک جگہ۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں اور امت کی ماں تھیں، وہ لکھنا بھی جانتی تھیں، تو ان کے پاس ان پارچات کو ایک جگہ پر جمع کروا دیا گیا۔ چونکہ وہ جانتی تھیں لکھنا پڑھنا، تو ان کی نگرانی میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس فن کو جانتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے ان چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، تو صدیق اکبر عنہ کا نام پڑا جامع القرآن، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے والے۔ پہلے تو بکھرا ہوا تھا نا، اب ایک جگہ جمع ہو گیا تو یہ جامع القرآن بن گئے۔ پھر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، دور دور تک صوبے بن گئے تھے، ان کو قرآن مجید کی کاپی پہنچانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جو قرآن مجید کے پارچات ایک جگہ جمع تھے ان کو لے کے، تو چمڑے کے اوپر اس وقت لکھنے کی ٹیکنالوجی آ چکی تھی، انہوں نے چمڑے کے اوپر اس کو لکھوا کے اس کی 7 کاپیاں بنوائیں اور 7 مختلف صوبوں کے اندر اس کو بھجوا دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام پڑ گیا ناشر القرآن، قرآن کو نشر کرنے والے، اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والے۔ تو قرآن مجید کو جمع کروایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور دنیا میں پھیلایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس وقت بھی دنیا میں ایسے عجائب گھر ہیں کہ جہاں پر وہ کاپیاں اوریجنل موجود ہیں۔ ترکی کے جو عجائب گھر ہے اس میں بھی اس وقت موجود ہے کاپی، اور تاشقند کے اندر ایک مسجد ہے تلہ شیخ اس کا نام ہے، وہاں بھی ایک کاپی ابھی تک موجود ہے۔ تو دنیا کے مختلف جگہوں پہ وہ کاپیاں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو گویا ہارڈ کاپی اس کی بنوا کے اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر تقسیم کروا دی، اور یہ سلسلہ پھر امت کے اندر چلتا بھی رہا۔ انفرادی سطح پر لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی،
چنانچہ اس زمانے میں کاتب لوگ ہوتے تھے جو رائٹ کرتے تھے، لکھتے تھے. وہ قرآن مجید کی کاپیاں لکھ لکھ کے لوگوں کو دیا کرتے تھے. لوگ ان کو پے کر دیتے تھے اور اپنے لیے کاپی لکھوا لیتے تھے. چنانچہ ہر گھر کے اندر جو قرآن مجید آیا یہ ان کاتب حضرات کی وجہ سے آیا. قرآن مجید کی لاکھوں کاپیاں بنی اور ہر گھر کے اندر آئیں. اس میں جو کاتب لوگ تھے انہوں نے بہت اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ بھی کیا. ایسے ایسے کاتب تھے، لکھا ہے کتابوں میں، کہ چاول کے ایک گرین کے اوپر پوری سورہ قل واللہ احد لکھ لیا کرتے تھے. اتنا باریک لکھنے کا ان کو فن آتا تھا کہ چاول کے ایک دانے پر پوری سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے. خوبصورت بھی لکھتے تھے، باریک بھی لکھتے تھے اور اچھا بھی لکھتے تھے. تو ان کاتبین حضرات نے پھر امت میں سینکڑوں سال تک یہ خدمت انجام دی کہ قرآن مجید کی کاپیز لکھتے تھے اور لوگوں میں دیتے تھے. تو ہر گھر میں تلاوت کے لیے قرآن مجید کی کاپی موجود ہوتی تھی. چنانچہ ایک کاتب کا واقعہ بھی عجیب ہے. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے. کون سا دین سچا ہے کیا پتا؟ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس کو آزماتا ہوں. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ایک بائبل لی اور اس بائبل کو اس نے ریپروڈیوس کیا، لکھا. اور لکھتے ہوئے کہیں کہیں جو کچھ الفاظ تھے نا ان کے جو سملر ورڈز ہوتے ہیں ایک معنی والے، تو اس نے ورڈز چینج کر دیے مگر معنی وہی تھے. تو اس نے کوئی 30-40 جگہوں پہ یہ تبدیلی کر دی، یعنی الفاظ چینج کر دیے مگر ان کے معنی وہی تھے. اس نے جا کے ایک پادری کو دیا، جی میں نے یہ بائبل لکھی ہے، آپ اس سے نا اپنی سنڈے پریئر کروایا کریں. اس نے کہا بہت اچھا. 1 سال تک وہ پادری پریئر کرواتا رہا اور اس کو پتہ نہ چلا کہ اس میں کوئی لفظ بدلا ہے یا نہیں بدلا. تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتاب میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، تو یہ سچا دین کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس نے اسی طرح تورات لی اور اس کو بھی لکھا